ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه الاختلاف النية ولا يعظم عنه ماسي لباده في القلبات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا يناظر في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تأديبه المسيء عدل وعفو وتفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرقا. صلوات قال الله تبارك وتعالى بالقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كونوا مع الصادقين. صلوات على محمد. مکرم و معزز سامعین کرام، آج جمعے کا دن ہے اور یہ جمعہ ماہ رجب المرجب کے ایام ہے. خود جمعے کی ایک فضیلت ہے اور یہ ایام کی ایک اپنی فضیلت ہے. اور جو تاریخ ابھی گزری ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے معلوم ہے کہ کتنی قیمتی تاریخ تھی. اس میں جن لوگوں نے اپنی عبادات اور افعال بہترین طریقے سے انجام دیا اس کے لیے تو الحمدللہ نعمات اور خدا کا لطف و کرم موجود ہے. لیکن جن لوگوں نے ان دنوں میں ان ایام میں کوتاہی کی یا کاہلی کی، بہرحال وہ نبی کے امام کے نظر میں، چھٹے امام کی نظر میں وہ انسان ویسا ہی ہے جیسے کاہل ہے، کیونکہ یہ ایام میں عبادتوں کا ایک بہت بڑا جزا ہے. اور جس نے بھی جتنی زیادہ عبادت کی اس کے لیے اتنی ہی زیادہ بشارت ہے. قرآن آواز دے رہا ہے تمام انسانوں کو کہ اے انسان یا اے وہ ایمان لانے والے لوگ، کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین، آپ تقوی اختیار کریے اور سچے لوگوں کے ساتھ جا ملیے. یعنی اللہ نے آپ کی نجات آپ کے خود میں نہیں رکھی ہے. آپ فرد ہیں، آپ سوچیں گے ایک الگ انسان ہے، تو اللہ نے آپ کی نجات ایک الگ، سب سے رابطہ توڑ تاڑ کے بالکل الگ زندگی گزار کے آپ سوچیں کہ ہماری نجات تو اللہ نے میرے وجود میں رکھا ہے. تو قرآن کے لحاظ سے اگر آپ غور و فکر کریے گا تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، اتقوا اللہ، آپ تقوی اختیار کریے، کونوا مع الصادقین، اور آپ سچوں کے ساتھ جا ملیے. یعنی آیت کی انتہا یہ ہے کہ جب آپ سچوں کے ساتھ مل جائیے گا پھر آپ کے لیے نجات ہے. اب آئیے قرآن کی روشنی میں دیکھیں کہ اللہ تقوی اختیار کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو کیسا تقوی ہونا چاہیے، پھر بعد میں سچوں کے ساتھ ملتے ہیں. انسان پہلے اپنے آپ کو بنائے کیسا تاکہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے کہ جس کے سلسلے میں قرآن کہہ رہا ہے. ایک دنیاوی مثال، عام طور سے جب آپ کو کوئی بڑے پوسٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ایک عہدے کی ضرورت پڑتی ہے، جب آپ ایک عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو کچھ امتحانات دینے پڑتے ہیں، اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے، اس میں آپ ماہر رہتے ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگ بالکل مصروف ہو جاتے ہیں اس میں کہ ہم کو وہ عہدہ حاصل کرنا، فار ایگزامپل کسی کو آئی پی ایس وغیرہ بننا ہے، کسی کو بہت بڑا وکیل بننا ہے، کسی کو کوئی الگ عہدہ چاہیے، جس کو جس طریقے کا عہدہ چاہیے وہ اس میں جڑا رہتا ہے. یعنی ایک وہ پہلا اسٹیپ ہے جو اس میں وہ مشغول رہتا ہے اور محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے اور وہ عہدہ اس کو مل جائے. تو دنیا کا قانون ہے، اور خود اسلام بھی قانون پسند ہے، خود اسلام بھی قانون پسند ہے. چونکہ آج 26 جنوری ہے اور آج ہی وہ تاریخ ہے کہ
کہ جو ہمارے ملک کی قانون لکھی گئی یا بنائی گئی یا تشکیل پائی. اسلام بھی قانون پسند ہے، ہر قانون کو فالو کرتا ہے. ایک صلوات پڑھے پہلے محمد وآل محمد. جس طریقے کا قانون اسلام آپ کو بتاتا ہے، شاید بہت سے لوگوں کو یہ قانون سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ یہ قانون آپ کی عقلوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، خالق اکبر کی عقلوں کا بنایا ہوا. یہ خالق اکبر نے بنایا ہے، اس کو کسی عام انسان نے نہیں بنایا. تو لہٰذا ہم اپنے سہولت کے اعتبار سے قانون کو تشکیل دیتے ہیں، لیکن خدا آپ کی سہولت کے اعتبار سے قانون کو تشکیل دیتا ہے. ہمارا اور آپ کے قانون میں فرق یہ ہے، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہمیں اس معاشرے کے قانون کو فالو کرنا ضروری ہے. جب معاشرے میں رہنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کا قانون فالو کرنا ضروری ہے تو ابدی زندگی میں بھی ہمیں کچھ قانون فالو کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ قانون کیا ہے؟ تقویٰ. جیسے آپ اس قانون میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد ہی آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو جائے، کیونکہ آپ نے پہلے یہاں محنت کر لی، آپ کی زندگی یعنی آپ کی تربیت یہاں ہو گئی بہترین طریقے سے. اب وہاں جانے کے بعد آپ کا کیا کارنامہ ہے؟ آپ سچوں کے ساتھ شامل ہو جا رہے ہیں. اس کے بعد ایک مقام اللہ نے رکھا ہے آپ کے لیے، ایک مخصوص مقام کہ جس کو جنت الفردوس کہتے ہیں. وہاں ہمیشہ والی زندگی، وہاں آپ رہیے اور عیش و آرام سے رہیے. صلوات پڑھے محمد والے. بڑے دنوں کے بعد کاظمی صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. مومن کا یاد کرنا بھی عبادت ہے، یہ نعمت ہے واقعاً جو ہمارا اور آپ کے درمیان ہے. ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے لیے نعمت ہے. وہ جوان جو ابھی الحمدللہ ایک جوانی کے منزل پر پہنچ رہے ہیں، ان کو پیغام یہ دے رہا ہوں کہ کبھی بھی اپنے بزرگوں کو فراموش مت کریے. کیونکہ بہت اچھا جملہ کسی نے کہا کہ ہر چیز سوشل میڈیا پہ تو آپ کو مل جاتی ہے لیکن بہت سی چیزیں نہیں ملتی، اور وہ بہت سی چیزیں جو نہیں ملتی وہ آپ کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے میں ملتی. تو لہٰذا ان کا دامن تھامے رکھے اور ان کا سایہ ہمیشہ آپ سب پر باقی بنا رہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اسلام قانون پسند ہے، اسلام قانون کو فالو کرتا ہے. اسلام بھی چاہتا ہے کہ آپ ایک قاعدے کی زندگی گزاریں، ایک اچھی زندگی گزاریں تاکہ آپ کی تربیت یہی ہو جائے. اور پھر یہاں سے جانے کے بعد کہ جو قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، جو آپ کا شمار صادقین میں ہو جائے اور ساتھ ہو جائے، اور اس کے بعد آپ ایک مقام پہ داخل ہو جائیں. لیکن اس قانون کو فالو کرنے کے لیے اسلام نے کچھ طریقے بتائے. میں نے بتایا نا، ملک کا اپنا ایک قانون ہے. جب آپ ملک میں رہتے ہیں کہ آپ کو اس قانون کو فالو کرنا پڑے گا، اور جس کی تقلید آپ کرتے اس نے بھی کہا کہ اپنے ملک کے قانون کو فالو کرنا تم پر واجب ہے. آیت اللہ ستائی صاحب کا فتویٰ ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کے قانون کو فالو کریں، اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے، لازم و ضروری ہے. اور خود ایک تقلید کا معاملہ بھی ایسا ہے، تقلید بھی ایک قانون ہے. اور تقلید کا قانون یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس تقلید میں رہ کر بہتر بنائیں گے اور اچھی طریقے سے اس پر فالو کریں گے، عمل کریں گے. یہ عمل آپ کو امام کے ساتھ جوڑ دے گا. یہ تقلید یہ امام کے ساتھ جوڑ دے گا، کیونکہ ہم کو اس کو فالو کر کے اس کو بہتر بنانا اپنے وجود کو. ہم جب بہتر بنائیں گے تو عہدہ کیا ہے ہمارے لیے؟ عہدہ ہے امام سے ملاقات، امام کی جانشینی، یا امام کے بغل میں بھی اگر بیٹھنے کا موقع مل جائے. بغل تو 2 3 4 صف میں اگر بیٹھے امام، اس کے 5 6 صف میں بھی اگر جگہ مل جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. تو ہم کو اس قانون کو فالو کرنے کے بعد ہم کو وہاں جا کے ملنا ہے. لہذا دنیا کے قانون اور خدا کے قانون میں فرق یہی ہے کہ دنیا کا قانون آپ کی عقلیں بناتی ہیں، لیکن اسلام کا قانون خدا بناتا ہے. اور دنیا کا قانون آپ کی سہولت کی بنیاد پر ہے اور وہ اپنے طریقے سے اپنی سہولت کی بنیاد بنا لیتے ہیں. لیکن اللہ جب قانون بناتا ہے تو اللہ آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتا ہے تاکہ آپ جو ہے بہتر طریقے سے یہاں پر زندگی گزارے. اور پھر جو اس نے جزا رکھی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ، اور وہ تو نعمات ختم ہونے والی نہیں، ایسی نعمت ہے. تو اب انسان کرے کیا؟ کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں آنے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایک چیز ہے کہ جو آپ کو اختیار کرنا ہے، وہ لباس تقویٰ ہے. اسی لیے اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، ایک اسٹیپ پہلے رکھ دیا کہ آپ وہاں تک پہنچنے کے لیے تقویٰ اختیار کریے. اب تقویٰ کے معنی کو سمجھیے. آیا تقویٰ اپنے آپ کو مقدس بنا لینا ہے؟
ہم بھی آپ کو کل ایک لقب سے نواز دیتے بھائی یہ بھی مقدس ہے مقدس ہے مقدس ہے، تو آیا ہمارا لقب جو آپ کو دینا کہ بھائی آپ مقدس ہیں، یا آپ مقدس ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے؟ کہتے ہیں اپنے آپ کو مقدس بنا لے، تقویٰ سوچتے ہیں، بعض لوگ ایسا تقویٰ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو مقدس بنا لیا، لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی، دوری اختیار کر لی، اور ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ 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 کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے اپنے آپ کو سوچا کہ ہم ہی بہت مقدس بن گئے اور تقویٰ کا لباس ہم نے اوڑھ لیا۔ امام فرماتے نہیں، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ کچھ لوگ مولا رسول اللہ کے پاس آئے، کچھ عورتیں آئیں اور آنے کے بعد کہتے کہ یا رسول اللہ، جب سے ہمارے خاوند نے، ہمارے شوہروں نے اسلام کو قبول کیا، تب سے ان لوگوں نے جنگل کو اختیار کر لیا، پہاڑوں میں زندگی گزارے، جنگلوں میں زندگی گزارے۔ تاریخ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ غیظ میں آ گئے، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اب وہ منظر کشی تو نہیں کر سکتا، لیکن جو لکھا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، آنکھیں سرخ ہو گئی، غیظ میں آ گئی، بلایا لوگوں کو، آؤ یہاں پر آؤ، کیا بات ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، جب سے آپ نے اسلام ہمیں سمجھایا اور ہمیں اسلام کے بارے میں بتایا، ہم نے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیا۔ اب رسول اللہ نے فرمایا یہ جو تم اسلام کا سمجھ رہے ہو اس کا نام اسلام نہیں ہے، یہ جو تم اسلام سمجھ رہے ہو اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ کہ وہ انسان کہ جو اسلام کو سمجھتا ہے اور پھر دوسروں پر ظلم کرتا ہے، وہ انسان کہ جو اسلام کو سمجھتا ہے دوسروں کا حق غصب کرتا ہے، وہ انسان جو یہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کو سمجھتے ہیں لیکن چوری کرتا ہے یا دوسروں کو ذلیل کرتا ہے یا دوسروں کو ذلت میں ڈالتا ہے یا دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، رسول اللہ کی نگاہ میں اسلام یہ نہیں ہے۔ تو پھر اسلام کیا ہے؟ رسول سے پوچھے اسلام کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں تو خود بانی اسلام ہوں، میں تو خود اسلام کا بانی ہوں۔ میں نے جب اسلام لایا، یعنی میں نے آپ کے درمیان جب اسلام کو نشر کیا، تو میں نے اسلام کے نشر کرنے کے بعد میں نے اپنی زوجہ کے حقوق رکھے اور ہر ایک حقوق کو اس کے وقت پر پابندی سے بجا لاتا۔ پھر یہ تمہیں کس نے حکم دیا کہ تم اسلام کو قبول کرو اور جنگلوں کو اختیار کر لو اور اپنے جو تحت طبقہ ہے اس کی فکر نہ کرو، اس کو فراموش کر بیٹھے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیا؟ کس نے کہا؟ دیکھیں اسلام کو سمجھیے گا۔ تقویٰ کوئی لفظ، یعنی تقویٰ تو اکثر سنتے ہیں کہ بہت آسان سا لفظ ہے، تقویٰ اختیار کر لو کامیابی مل جائے گی۔ تقویٰ کے زمرے میں بہت سی چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ شاذ بن معاذ کا آپ لوگوں نے نام سنا ہے، رسول اللہ کے بہت قریب صحابی تھے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو 70,000 فرشتوں نے ان کی تشییع جنازے کی، اور خود رسول اللہ جو ہے وہاں پر موجود تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب جنازے کو رسول اللہ نے کاندھا دیا تو ایڑیاں اٹھی ہوئی تھی اور پنجوں کے بل پہ جو ہے رسول اللہ نے ان کے کاندھوں کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد کچھ لوگ آئے، بیٹھے رہے، باتیں ہونے لگی، ان کی فضیلتیں، بھائی شاید ایسے تھے اور ویسے تھے اور ایسے تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ جس کی جنازے میں خود آپ شریک ہیں تو پھر اس کے جنازے کا عالم کیا ہوگا؟ کہا کہ میری شراکت دیکھ رہے ہو، میں تو شاذ کے جنازے میں دیکھ رہا ہوں کہ 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی، اور خود رسول نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ فرشتوں کا عالم کیا، خود رسول اس جنازے میں شرکت کر رہے ہیں، لیکن شاذ ابھی فشار قبر میں مبتلا ہے، فشار قبر میں مبتلا۔ آپ سنیے گا توجہ، جو لفظ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کیا شاذ کے اندر تقویٰ نہیں تھا؟ تقویٰ کے اس معیار پر وہ بلند تھے یا اس عہدے پر فائز تھے کہ جس کا سبب یہ تھا کہ خود رسول اللہ نے شرکت کی ہے اور رسول اللہ کے بغل میں بیٹھتے تھے، اس درجے پر وہ فائز تھے۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ تم شاذ کے بارے میں کیا تذکرہ کرے، شاذ تو فشار قبر میں مبتلا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، جس نے تقویٰ اختیار کر لیا، آپ کے بغل میں بیٹھ گیا اور آپ کا یعنی صحبت، آپ کو اس کو صحبت میسر ہو گئی، تو اس کے بعد بھی وہ جو ہے فشار قبر میں مبتلا رہے گا۔ فشار قبر کی کیفیت کسی دن انشاءاللہ پھر آپ کے گوشے گزار کروں گا انشاءاللہ۔ کیا وجہ ہے کہ شاذ جو ہے فشار قبر میں مبتلا ہے؟ سنیے گا بڑی توجہ۔ کہتے ہیں کہ فشار قبر میں مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شاذ کا جو رویہ ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہت بہتر نہیں تھا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہت بہتر نہیں تھا۔ یہ جو فشار قبر میں مبتلا ہے یہ اسی کا خامیازہ بھگت رہے ہیں کہ جو ان کے اہل و عیال کے ساتھ۔ اب عزیزان محترم ذرا توجہ فرما لیں، وہ انسان کے جو رسول کے بغل میں بیٹھا ہے، وہ انسان کے جس نے تقویٰ کا لباس اوڑھے رکھا ہے، لیکن جب وہ انسان مر جاتا ہے تو اس کو بھی فشار قبر ہوتی ہے، اور بہت تکلیف کے ساتھ ہوتی ہے، کہ جس کے بارے میں خود رسول کہہ رہے ہیں
اب کوئی لاکھ جتنا مقدس بنے بیٹھا ہو، رسول کے بغل ہی میں دفن کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کو اشار ہوگی تو ایسے ہوگی کہ پھر رسول بھی اس کی مدد نہیں کرے. یہ قانون لوگوں نے بنا لیا ظاہری طور پہ. نہیں، تقوی کا لباس آپ نے اوڑھ رکھا ہے، دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے آپ نے اوڑھ رکھا ہے، لیکن جو حقیقی لباس جب آپ اوڑھیں گے تو حقیقی لباس کیا ہے؟ خود چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہمارے شیعہ، امام کے شیعہ، ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور امام کے جو الفاظ ہے اس کو توجہ فرما دیں. امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور جب اس کی روح نکلتی ہے تو روح اس کیفیت کے ساتھ نکلتی ہے کہ جیسے پھول سے خوشبو نکالی گئی. جس طریقے سے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے، پھول کو احساس نہیں ہوتا، آپ کو احساس ہوتا ہے. پھول کو سمجھ میں نہیں آتا، پھول میں کوئی تبدیلی نہیں آتی جب اس کی خوشبو نکل جاتی. اسی طریقے سے جب کوئی شیعہ مرتا ہے، امام کا چاہنے والا جب کوئی مرتا ہے اور اس طریقے سے مرتا ہے کہ اس کا پورا دار و مدار پورا ایمان امام کے اوپر ہے، جب وہ ویسا مرتا ہے، اس حالت میں مرتا ہے، تو پھر اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ پھول سے خوشبو نکال دی جاتی ہے. لیکن اذان محترم، یہ جو قانون اسلام نے بتایا اور یہ آپ جس پر عمل کر رہے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے گا کہ ہم اور آپ جس پر عمل کر رہے ہیں، آیا تقویٰ کے معنی وہی ہے کیا؟ اگر تقویٰ کے معنی وہی ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر ضرورت یہ ہے کہ آپ تاریخوں کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں کہ نبی اور امام تقوی کے معنی کیا بتا رہے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں، یہ پاسبل ہی نہیں کہ ایک انسان اپنے گھر میں آرام سے کھا رہا پی رہا ہو لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہو اور اس کو معلوم ہو اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے گھر پہ آرام سے ہو اور وہ کہے کہ ہم تو بہت مقدس ہیں اور ہم تقوی پہ ڈوبے ہیں، شرابور ہیں. تقوی کے معنی یہ نہیں. تقوی کے معنی وہ ہے کہ جو مولا کائنات بتاتے ہیں. مولا کائنات نے فرمایا تقوی کے معنی یہ ہے، سب سے ادنا ترین معنی آج تقوی کی آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں کہ اگر تمہارے دل میں دوسروں کا درد ہے تو تمہارے اندر تقوی ہے. اگر احساس ہے تو تمہارے اندر تقوی ہے، وإلا اگر یہ احساس ختم ہو جائے تو پھر تقوی کی کس معنی کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ تقوی کے معنی کو نہیں سمجھ رہے، آپ تقوی کے معنی میں دھوکہ کھا رہے ہیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ تقوی آ گیا اور پھر ہم دوسرے کو ستاتے رہے اور مارتے رہے اور دوسروں کا حق غصب کرتے رہے تو پھر یہ تقوی نہیں. تقوی وہی ہے کہ جیسا امام چاہتے ہیں. تقوی وہی ہے اور وہی چیز آپ کو اختیار کرنی ہے جیسا امام پسند کرتے ہیں، امام چاہتے ہیں کہ وہ چیز آپ کے اندر داخل ہو جائے. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. تو اب ایک قانون جو اسلام نے بنایا تھا، کیا بنایا تھا؟ تقوی بنایا تھا. کہتے ہیں جب تقوی کے قانون کو آپ فالو کریں گے تب جا کر آپ سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے. اس کے معنی یہ ہے کہ بہت مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. آپ کو صرف اس قانون کو فالو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو سچوں کے ساتھ شریک ہو جانا ہے. اب عزیزان محترم، یہ جو قانون ہے اس کا ایک قاعدہ کلی آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں اور شاید آپ کے لیے مستفیض و فائدہ مند ہو اگر آپ اس کو سنیں اور توجہ سے سنیں اور اگر آپ نے اپنی